سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آج کے اس نورانی قاعدہ کے سبق نمبر 6 میں ہم ہا لیٹر پڑھیں گے۔ ہا حرف کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں اور یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہا حرف کا صحیح تلفظ کرنے سے پہلے اس کے مخرج کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا مخرج کون سا ہے، کہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، تو اس رائٹ سائڈ پہ امیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہا کا مخرج گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ ہا کی آواز جب ہم پڑھیں گے تو آپ نے غور سے سننا ہے کہ اس کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھی جائے گی۔ حلق یا گلا دونوں آپ بول سکتے ہیں۔ بیسیکلی حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر والا حصہ جس کو ہم ٹاپ آف دی تھروٹ بولتے ہیں، درمیان والا حصہ مڈل آف دی تھروٹ کہلاتا ہے اور سب سے نیچے والا حصہ باٹم آف دی تھروٹ کہلاتا ہے، یعنی گلے کا سب سے نیچے والا حصہ۔ کیونکہ ہم ہا پڑھ رہے ہیں تو ہا درمیان والے حصے سے یعنی اس جگہ سے پڑھا جائے گا۔ جب ہا ہم پڑھیں گے تو آپ نے اس کی آواز کو غور سے سننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ گلے کے درمیان والے حصے سے اس کو پڑھیں اور اپنی انگلی آپ گلے کے اوپر درمیان والی جہاں پر یہ ہڈی ہوتی ہے اس جگہ کے اوپر رکھیں، اور جب اس لیٹر کی آواز آپ پڑھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ اس جگہ سے اس کی آواز نکل رہی ہے یا نہیں۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں ہا۔ آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے ہا۔ کوشش کرنی ہے منہ کھول کر پڑھیں گے اور گلے کے اوپر زور ہوگا، اور اگر آپ اپنی انگلی گلے کے اوپر رکھیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو محسوس ہوگا۔ ہا ہا ہا۔ ٹھیک ہے، منہ کھول کر پڑھنا ہے۔ یہ تو ہا کا مخرج تھا۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے ہا زبر ہا، لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، زبر آ گئی ہے۔ جب کسی بھی حرف کے اوپر زبر زیر پیش آئے گی اس کو لمبا نہیں کریں گے، اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے ہا، ٹھیک ہے، غلط ہو جائے گا۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے ہا ہی ہو۔ یہ ہا کا مخرج ہے اور آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں۔ اب ہم اس کی صفات کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہا حرف کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ صفت ہمس ہے، جو کہ جہر کا اپوزٹ ہے۔ ہمس صفت کے اندر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی بتاؤں کہ کس طریقے سے یہ جو صفت ہے اس کا کام ہے۔ تو ہمس کی صفت یعنی کہ ہمس میں ہم سانس جاری رکھتے ہیں۔ جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جائے گی ان حروف میں سانس جاری رہتا ہے۔ اگر ہم ہا کی بات کریں تو ہا میں کس طریقے سے سانس جاری رہ رہا ہے، تو یہ اگزامپل آپ دیکھیں جس کے اوپر جزم ہے، کیونکہ جب کسی بھی صفت کو صحیح طور پر آپ نے اس کی آواز یا اس کی صفت کو جاننا ہے تو اس کے اوپر جزم لگائیں گے اور پھر وہ اس کو ویسے پڑھیں گے۔ تو یہاں پڑھتے ہیں حمزہ ہا زبر آہ، تو دیکھیں سانس جاری ہو رہا ہے، آہ آہ، ایہ ایہ، اوہ اوہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمس ہے۔ رخاوت کا مطلب ہوتا ہے نرمی کے ساتھ پڑھنا، اور اس کا یہاں پر مطلب ہے کہ آواز کا مخرج میں جاری رہنا، یہ رخاوت کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آہ پڑھیں گے تو آواز بھی جاری ہو رہی ہے اور سانس بھی جاری رہ رہا ہے۔ آہ، حمزہ
ہا زبر اح، اح، دیکھیں اس میں سانس بھی آخر میں جاری ہے اور آواز بھی۔ استفال اگلی صفت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باریک پڑھنا، ہا کو موٹا نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے تو ہا کی آواز آئے گی ہا، ہا، اس کو موٹا نہیں پڑھتے، کیونکہ جن حروف کو موٹا پڑھتے ہیں ان میں ہوتا کیا ہے کہ جو زبان کا جو پیچھے والا حصہ ہے، یہ والا بیک آف دا ٹنگ بولتے ہیں، تو یہ موسٹلی اوپر کی طرف جاتا ہے، مطلب کہ آواز اوپر کی طرف جائے گی اگر ہم، تو وہ حروف موٹے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں یہاں پر زبان کی بیک سائڈ اوپر نہیں جا رہی، مطلب آواز اوپر کی طرف موو نہیں ہو رہی، تو آرام سے پڑھیں گے ہا۔ یہ استفال والی صفت اس کے اندر ہے، انفتاح والی بھی ہے، یعنی کہ انفتاح کا مطلب ہوتا ہے کھلا رہنا، تو منہ دیکھیں کھلا ہے جب ہم پڑھیں گے، اور آواز کا انحصار یہ زبان کے اور تالو کے درمیان میں نہیں ہو رہا، مطلب زبان اور تالو جدا رہتے ہیں، تو جدا رہنے سے مراد کہ آواز کا انحصار یہاں پر نہیں ہوگا، یہ انفتاح ہے۔ اور اسمات کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حرف اپنے مخرج میں جم کر اور مضبوطی سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ تمام صفات ہا کے اندر ہیں، اپنی اس کو پریکٹس کرنی ہے، اور یہاں پر اس کی ایگزامپلز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اوح، اح، اح، اوح۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔